اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہم نے کسی کے پاس جا کر دعوت نہیں دی۔ ان سب حضرات کی مہربانی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ملک مشکل میں ہے، ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکیں ہم حاضر ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں۔ آج اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے پچھلے 5 دن میں قومی اسمبلی میں بھی، ہر صوبائی اسمبلی میں، جس میں پاکستان کی ہر جماعت شامل ہے، انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں۔ کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہیں؟ پاکستان نمبر 1 ہے دنیا میں، 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ہم جی ڈی پی کا 1% صحت پر خرچ کر رہے ہیں۔ اس وقت صنعت کا حال یہ ہے کہ 119 روپے کلو پر ہماری مشینری بک رہی ہے، ایکسپورٹ گر رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پورا ملک تکلیف میں ہے، لیکن حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حکمران جو بجٹ بناتے ہیں، دودھ پر ٹیکس، جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے تو اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ کس چیز پر ٹیکس لگائیں گے؟ آج حل ہونا تو دور کی بات ہے، آج مشکلات کی بات کرنے کی بھی کوئی گوارا نہیں کیا گیا۔ آپ وزیر خزانہ کی تقریر سن لیں، صوبائی چیف منسٹر کی تقاریر سن لیں، کسی نے بھی پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے؟ کسی نے بھی ان کے حل کی بات کی ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے امید کھو رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ملک تکلیف میں ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن جو ارباب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، وہ آج تماشائی بنے بیٹھے۔ کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا؟ جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی یہ حالت ہوگی، لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج بھی معمول کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں، ان حالات کے اندر بھی۔ تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ملک میں 170 جماعتیں ہیں، تو جماعت کیوں، عوام پاکستان کیوں آج آپ کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 3 جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو سب حکومت کے اندر ہیں، سب کو پاکستان کے عوام نے آزما لیا ہے، ان کی سوچ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ کیا ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے؟ تو آج کم از کم ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسیاں تلاش نہ کریں، جو اپنے ضمیر بیچ کر ایوانوں میں نہ بیٹھیں۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے۔ کس اخلاقی جرات کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ کون سی وہ مورل اتھارٹی ہوگی جس سے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے؟ کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں
یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسی کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں۔ ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، ہر قیمت پر کرسی چاہیے۔ پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے۔ یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مخصوص مقاصد کے لیے بنتی ہیں۔ 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جماعت بن گئی ہے، میں صدر ہوں، یہ جنرل سیکرٹری ہے، جماعت بن گئی ہے۔ ریڈی میڈ جماعت آتی ہے، بنی بنائی جماعت، جو پکی پکائی روٹی ہوتی تھی، پکی پکائی جماعتیں آتی ہیں۔ عوام پاکستان وہ جماعت نہیں ہے، یہ سوچ ہے۔ ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی، ہم جائیں گے، ہم نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہم جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، ان سے بات کریں گے۔ لوگ الیکٹیبل کی بات کرتے ہیں، الیکٹیبل سیاست کا حصہ ہے، لیکن ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہے۔ عوام پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صلاحیت بھی چاہیے ہوگی، اور آپ کی شہرت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے۔ جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان عوام کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ ہم ہر قیمت پر اقتدار نہیں ڈھونڈ رہے۔ وہ دوسری جماعتوں کو مبارک ہو، کیا ان کے اقتدار نے ملک کو کچھ دیا ہے؟ ملک کے عوام کو کچھ دیا ہے؟ عوام پاکستان میں وہ لوگ ہوں گے جو ملک کو کچھ دیں گے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ ملک لینے والے لوگ نہیں بناتے، ملک ان لوگوں پہ چلتا ہے جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو دینا چاہتے ہوں، جو اقتدار چاہتے ہیں، جو پیسہ چاہتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد آج ملک میں موجود ہے۔ یہ ایک مشکل سفر ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ ہمارا آسان سفر اپنی جماعتوں کے اندر تھا، جن کا حصہ رہے ہیں، ان کے ہر اچھے برے کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن جب سیاست ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہو جائے تو اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج اس مشکل سفر کا پہلا قدم لیں گے تو منزل کو پہنچیں گے۔ اور مجھے یہ فخر ہے پاکستان کے عوام پر، ہر صوبے سے، ہر فکر سے، ہر سوچ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے، یہ ہر قیمت پر اقتدار کا سفر نہیں ہے۔ سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے اصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئین کے اندر رہ کر، جمہوری قدروں کے اندر رہ کر، فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دلی پر جاتے کہتے ہیں آئیڈیالوجی کیا ہے؟ میں نے کہتا ہوں آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ ختم ہو گئی ہے، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتے ہیں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج پاکستانی کی آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے؟ اسلام ہمارا دین ہے، ضابطہ حیات، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ پاکستان کے عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے جو سیاست میں آتے ہیں، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ اس پہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اس ملک کو ایک نیا راستہ دینا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے۔ عوام پاکستان جو ہے یہ اس سوچ اور اس فکر کا نام ہے۔
یہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال جو ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی ڈاکٹر ظفر صاحب نے ذکر کر دیا، کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ان سے اجازت لے آئے ہیں۔ یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی۔ 24 کروڑ کا ملک اس لہر پہ پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے، پڑھے لکھے آدمی میں، گاؤں کے آدمی میں، شہر کے آدمی میں، ان پڑھ آدمی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائے گی، اور ان کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو جماعتیں بنی اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنائی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی فہرست ہے، یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ مجھے ایک بہت بڑے عہدے پر ایک شخص فائز تھے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے، 5-6 ملکوں کی مثالیں دی، وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار اگر جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے۔ 70 سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے کی۔ یہ بڑی خام خیالی ہے، اور یہ بات آپ یقین کر لیں، پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، آج 70 سال گزر گئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اس ملک کا پرائم منسٹر اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا آرمی چیف پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا، اس ملک کا بیوروکریٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا۔ ہم سب، چاہے وہ آرمی چیف ہو، پرائم منسٹر ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، فوجی ہو، ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہے کسی کی، بڑے بڑے ہم نے تجربے کر لیے، ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے کر دیکھ لیں، اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں، اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں، آئین کے اندر گنجائش موجود ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ڈبیٹ کر لیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے۔ کوئی گھر، کوئی کاروبار ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ 24 کروڑ کا ملک، یہ ممکن نہیں ہے کہ ضابطے کے بغیر چل سکے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین توڑتے رہیں اور ملک چل پڑے۔ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی عہدے رکھتا ہے وہ ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر ملک کہتے ملک نہیں چلتا، ملک کیسے چلے گا؟ ہر غیر آئینی عمل نے اس ملک کے اندر کرپٹ ترین سیاستدان اس ملک کو دیے۔ آج وہ حاوی ہے اس ملک کے فیصلوں پر، آپ کیسے جان چھڑائیں گے ان لوگوں سے؟ یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہو چکی ہے۔ کیسے ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ ہم مسائل کی بات، پاکستان میں ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں، ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، یہاں ہمیں بڑا شوق ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا،
ہر شخص کہتا ہے میں احتساب کروں گا، ہر آدمی احتساب کی بات کرتا ہے۔ احتساب آپ نے کرنا ہے تو احتساب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اس ملک کی قومی اسمبلی کے ممبران اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے، تو جو ہماری کروڑوں کی آمدن ہے کیا آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس آمدن میں سے؟ یہ نہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ عوام سے انکم ٹیکس وصول کر سکے، جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ اربوں خربوں کا مال سمگل ہو کے آتا ہے، ڈیزل آتا ہے، ایل پی جی آتی ہے، سگریٹ آتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ہم وہ نہیں روک سکتے، لیکن عوام پر ٹیکس لگانا آپ جانتے ہیں۔ کتنی دیر یہ ملک چل سکے گا؟ کیسے چل سکے گا؟ اس کا جواب کوئی دے نا۔ یہ سوال ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں۔ اس جماعت کا یہی مقصد ہے کہ ہم مسائل کی بات تو کر سکیں، ہم اس کے حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حل آسان نہیں ہوتے۔ آج سے انشاءاللہ 3-4 ہفتے بعد ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے جو ملک کے مسائل ان کے حل کی ایک حد تک آپ کو حل بھی دے گا، آپ کے سامنے حل رکھے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے آج اس اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حکمران ہیں ان سے بہتر دے سکتے ہیں۔ یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک کے مسائل حل کر سکے۔ کوئی چیز بھی علیحدگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ معاشی استحکام کے لیے، معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، انصاف کا نظام چاہیے، ملک آئین کے مطابق چلتا ہوا چاہیے۔ اس کی بات کرنے والا کوئی ہے؟ ملک میں جو قانون بنتے ہیں، میں 35 سال سے قانون بنتے دیکھ رہا ہوں، ہم بغیر پڑھے قانون پاس کرتے ہیں، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں۔ میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ 95% قانون جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں وہ حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتے۔ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریکی ہی تاریکی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس تاریکی میں کوئی تو ملک کی بات کرنے والا ہو، اور وہ انشاءاللہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہوگا۔ یہاں پر ہم نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ویژن سٹیٹمنٹ جب ہم اگلے 3-4 ہفتے میں رکھیں گے اس پہ ملک کے مسائل پر، ان کے حل پر انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی، لیکن ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو ملک آئین کے مطابق چلانا پڑے گا۔ رشتے آئینی اداروں کے درمیان کرسی کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے، یہ رشتے آئین کے مطابق ہوں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں گے، کسی شخص کی ترقی کے لیے نہیں ہوں گے۔ ہم نے عوام پاکستان کے آئین میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہاں پر ہم شخصیاتی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی خاندان کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ ہم پیسے کی سیاست کو آنے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ جو بھی عہدیدار ہیں وہ 2 ٹرم 3 سال کی اس سے زیادہ عہدیدار نہیں رہ سکتے، تاکہ موقع ملے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک میں دوسرے لوگوں کو آگے آنے کا، جو حالات کو سمجھ سکیں۔ آج ہم نے اگر بات کرنی ہے، ہم نے آئین کی کرنی ہے، ہم نے نظام کو مکمل طور پر بدلنے کی کرنی ہے۔ یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ ملک کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے۔ گورننس کا نظام ناکام ہے،
پولیس کا نظام ناکام ہے، آپ کے ریونیو کلیکشن کا نظام ناکام ہے. آپ اس ناکام نظام کو لے کر کب تک پھرتے رہیں گے؟ آج اب سارے بجٹ دیکھ لیں، کسی نے اصلاح کی بات کی ہے؟ ایک نظام میں، ایک معاملے میں اصلاح کی بات کی ہے؟ صرف آپ نے اضافی ٹیکس لگا کر اپنی کتابوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بھی آپ نے کھربوں کا ٹیکس اگلے سال مزید عوام پر اس کے ڈیٹ برڈن میں شامل ہو جائے گا. تو جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے ملک کیسے آگے چلے گا؟ آج جو ہمارے صوبے ہیں کہ وہ ملک چلا سکتے؟ جن صوبوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ 2,60,00,000 بچے اس ملک کی 10% آبادی اسکولوں سے باہر ہے، وہ 600 ارب 500 ارب ناراض ہو جاتے ہیں کہ 500 ارب کی بات کر دی ہے. 500 ارب اپنے MNA MPA میں تو بانٹ سکتے ہیں، لیکن ان 2,60,00,000 بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے کوشش کا کوئی پیسہ نہیں رکھا. آج ہمارے انفنٹ مارٹیلٹی، 2 مولود بچوں کی جو ہلاکت ہے، وفات ہے، افغانستان سے زیادہ ہے. وہ ملک جو پچھلے 40 سال سے جنگ کی کیفیت میں ہے، آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ پرسنٹیج میں فوت ہوتے ہیں افغانستان کی نسبت. ہمیں ان باتوں کا احساس ہے کہ ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنا ہے، ہم نے ملک کے پولیس کے نظام کو درست کرنا ہے، ہم نے ملک میں گورننس کے نظام کو درست کرنا ہے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں. لیکن لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں حکمرانی کا شوق ہے، ہمیں عوام کی خدمت کا شوق نہیں ہے، ہمیں حکمرانی کا شوق ہے. تو حکمرانی پہ پھر ہمیں پیسے بھی بانٹنے ہوتے ہیں، ہمیں افسروں کو بھی آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے. یہ نظام نہیں چل سکتے. یہ ایک فرسودہ سوچ ہے جو ختم ہو چکی ہے. جب تک آپ بدلیں گے نہیں، اور بدلنے کی ابتدا بدلنے کی بات کرنے سے شروع ہوتی ہے. پچھلے 30 سال سے پاکستان میں بیوروکریٹک ریفارم کی بات چلتی آئی ہے. آج تک بیوروکریٹک ریفارم ایک قطرہ بھی ہو پایا ہے؟ آپ کے وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے بیوروکریٹک نظام میں کہ وفاق کے معاملات کو سمجھ سکے، چلا سکے. صوبے کے اندر یہی حال ہے. تو جب تک آپ اس کو نیچے ضلع کی سطح پر نہیں لائیں گے اختیارات کو اور طاقت کو، تو ملک آگے نہیں چلے گا. میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں اس ملک کے شہری کی عزت کرنی پڑے گی. آج ہم اس شہری کو صرف دبانے کی کوشش میں رہتے ہیں. جو ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہو، دنیا میں کوئی ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے، آج پوری معیشت انٹرنیٹ پہ چلتی ہے. ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، آج اس کو آہستہ کر دیں گے. آج جلسہ جی بند کر دو، کیسے ملک چلیں گے؟ کیا ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہے، کوئی سوچ ہے ان کو درست کرنے کی؟ ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں. ٹیکس، اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے، صرف ایک طریقہ ہے کہ حکومت ہر شخص سے اس کی استطاعت کے مطابق ٹیکس وصول کرے. یہ شہری کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیکس دینا، لیکن 50% ٹیکس دینا یہ شہری کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے اور مفتہ صاحب نے 15% پہ میکسیمم ٹیکس پاکستان کا کر دیا تھا. طریقے ہیں، اور 2 مہینے وہ چلا. جولائی اگست 2018 کے اندر پاکستان میں ہائیسٹ ٹیکس، انکم ٹیکس 15% پہ تھا. آپ کے پاس ناظرہ کا نظام موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے. آپ پاکستان میں ہر ٹیکس چوری کرنے والے کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں پکڑیں گے. اسے نہیں پکڑیں گے، آپ خود پکڑے جائیں گے. یہ جو ہم ایلیٹ کلچر کی بات کرتے ہیں، شرافیہ کی حکومت جو 1% کی حکومت ہے یا آدھی فیصد کی حکومت ہے، وہ نظام نہیں چلنے دیں گے، نظام نہیں بدلیں گے. یہ ان کو سوٹ کرتا ہے.
یہ معاملات ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. انشاءاللہ جب ہم ویژن اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے باتیں وہاں پر ہو جائیں گی. میں آپ کا پاکستان کے عوام کا بہت مشکور ہوں. ہم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم ہیں. یہاں پر صرف ایک کوشش ہے کہ ملک کے حالات درست ہو سکیں. ایک شخص بھی جو حق کی بات کرتا ہو وہ کروڑوں ان لوگوں پر حاوی ہوتا ہے جو حق کے خلاف چلتے ہیں. انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے. اور آپ دیکھیں گے مجھے پوری امید ہے, مجھے پاکستان کے عوام سے امید ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے, کیونکہ یہ سفر کوئی ذاتی اقتدار کا سفر نہیں ہے, ذاتی مفاد کا سفر نہیں ہے. یہ سفر پاکستان کے مسائل کے حل کا سفر ہے. آپ کا بہت شکریہ. ابھی اب شاہد صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ندیم اختر اغائی صاحب کے پاس مائک ہے, وہ مائک لے کے دے جائیں گے ایچ ایس جرنلسٹ کے پاس. جی مائک لے کر آئیں گے ندیم صاحب. جی 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 بھائی بابے نو دیو بابا ایک تو آپ کو میرا سیاسی سفر مبارک ہو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر الیکٹڈ کے لیے عوام پاکستان پارٹی کا راستہ کھلا نہیں ہوگا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت پارٹی سے باہر ہیں, جن میں فواد چودھری, اسد وغیرہ دیگر شامل ہیں, کیا آپ نے پہلے سے ہی ان کی اس جماعت میں آمد کا راستہ بند کر دیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نارملی سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے وجود میں آتی ہیں, اور ابھی بظاہر الیکشن جو ہے وہ کافی دیر سے نظر آتا ہے, لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے فارم 47 کی بھی بات کی کہ پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں, جس طرح کے ڈی وائی اور دیگر جماعتوں نے مطالبہ بھی کیا؟ دیکھیے, ایک تو جواب نے خود دے دیا ہے کہ یہاں پر جماعتیں الیکشن سے پہلے بنا کرتی ہیں, تو ہم نے الیکشن کے بعد یہ سفر شروع کیا ہے. ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں, لیکن جس کی شہرت ٹھیک نہیں ہے ہم اس سے معذرت چاہیں گے. تو ہم سب جانتے ہیں, یہ ملک جانتا ہے کس نے پیسے بنائے ہیں, کس نے کرپشن کی ہے, سوائے نیب کے ہر شخص ملک میں جانتا ہے کون کرپٹ لوگ ہیں. نیب کو نہیں پتا, تو وہ ان کے لیے ہم ان سے معذرت چاہیں گے. بے شک وہ الیکٹ ہوتے ہوں, وہ الیکشن ان کو مبارک ہو. ہر نواز رضا صاحب کو جی 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 سر. میرا سوال یہ ہے کہ بلا شبہ اچھی کیبنٹ بیٹھ ہوئی ہے, جس میں وزیر اعظم کی ہے, گورنر کے ساتھ وفاقی وزرا بھی ہے. وہ کون سی چیز عمل والے تھی جب آپ کا اتنا پیارا مشہور ہے, جب آپ لوگوں کے پاس طاقت تھی اس وقت وہ آپ عوام کو نہیں دے سکے, لیکن اب جب آپ طاقت سے پائے ہیں تو پھر آپ طاقت کے حصول کے بعد کیسے عوام کو دے سکیں گے, تھوڑا سا یہ بتا دیں. دوسرا, سیاسی جماعت آپ نے رجسٹر بھی کرانی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے, جو پہلے رجسٹر کیا ان کو تو بنا نہیں جا رہا. آپ کا کیا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کو نشان نہیں ملے گا, بعد میں رجسٹر ملے گا؟ دیکھیے, میں نے اسٹیبلشمنٹ کا جواب آپ کو دے دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رشتہ, جوڈیشری سے رشتہ, یہ سب آئینی رشتے ہیں. یہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم اس حکومت, اس ملک کی سیاست کا حصہ رہے ہیں. ہم ہر اچھائی برائی میں شامل ہیں, لیکن ہم آج اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں. ہم فارم 47 کی کامیابی چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. اس کی وجہ ہم نے سیکھا ہے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں. آج جو ملک کے حکمران ہیں وہ تو ملک کی بات نہیں کر رہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, تو کم از کم اس پلیٹ فارم سے ہم بات تو کر رہے ہیں. تو ہر سفر کامیابی کا سفر نہیں ہوتا, انسان کوشش کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ناکامی, ہم سب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی کہ آج ہم اس سفر کا آغاز نہ کرتے. اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں. بھائی ہیلو, دیکھیں, طاقت میں جب ہم تھے ایک جماعت کے اندر تھے,
اس جماعت کا منشور ہوتا ہے، اس جماعت کی سوچ ہوتی ہے، اس وقت کے حالات ہوتے ہیں. جو کچھ ہم نے کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے، کچھ آپ کو نظر نہیں آتا. وہ وہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کی متفق سب کی غلطیاں ہیں، اجتماعی غلطیاں ہیں. ہم نے سیکھ لیا نا، ہم ان غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں. جی بھائی ایک منٹ جی. سوال یہ ہے کہ آپ کس سوچ فکر اور اسلام کو کرنے جا رہے ہیں؟ جیسا کہ سے آپ اس طریقے سسٹم مائک قریب کر لیں، آواز نہیں آ رہا. اس کے علاوہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں اور جب اقتدار کے منظر ابھرے ہیں اس وقت آپ کو اس سوچ فکر سسٹم نظام کو تبدیل کرنے کی فکر دماغ نہیں ہے. اب ایک نظام ایک پارٹی بنا کر آپ کو خیال آ رہا ہے. یہ سوال تو پوچھا تھا، ابھی جواب دے دیا. میرے بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا میں اقتدار چھوڑ کر آیا ہوں. جہاں پر میں نے 10 مہینے جو آپ نے کہتے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، میں نے 3 سال جیلوں کے مزے بھی لوٹے ہوئے ہیں. نواز صاحب ہیں جی. جی بیٹا جی جی. سر ذرا مائک قریب کر لیں. اس جماعت میں مجھے جو آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے میں وہ دیکھ رہا ہوں، میری مجھ سے رفاقت رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات جو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے جو مثال کے ناظر بھی پوچھی تھی، وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے 30-40 سے 40 سال کی رفاقت نواز شریف کے ساتھ کی اور کس وجہ سے آپ مجبور ہوئے آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی 30-40 سال کی جو رفاقت تو سب ضائع ہو گئی؟ آپ نے چودھری نثار علی خان کو ایک بار یہ کہا تھا کہ میرا اور آپ کا کسی اور پارٹی میں گزارا نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ یہ سمجھ کر آپ نے نئی جماعت بنائی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ اب لوگ مسلم لیگ نون کی کبھی عمر ختم ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ لیگ کی جماعت بنانے کی کوشش کریں؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو بات کر دی ہے اور میں نے بہت جگہ یہ بات کر دی ہے. میں 35 سال مسلم لیگ نون کے رہا ہوں، کبھی کسی اور جماعت میں نہیں گیا. کبھی مسلم لیگ نون کو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں نے اصولوں پر سیاست کی ہے. جب مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑ دی، اقتدار کی سیاست پکڑ لی، تو میں نے ان سے معذرت بھی کر لی 1 سال پہلے ہی. میں نے کہا جی میں اس سیاست کے حصہ نہیں رہ سکتا. اس کے بعد میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا. تو میں آج جس سفر پر ہم سب نکلے ہیں یہ ایک سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو آج جماعتیں تینوں ہیں ان کے اندر یہ سوچ نہیں ہے. تو میں کسی اور جماعت میں نہیں گیا. ایک نئی جماعت ہے جو ساتھی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میں نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو سوچ سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آگے معاملہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ باقی جماعتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس سوچ پر چلنے کی کوشش کر لیں. ہم نے 1 سال ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم اسی لیے رکھا تھا کہ کم از کم ان کو ہوش آ جائے کہ آج ملک کہاں پر کھڑا ہے، اس کے حل کیا ہیں. لیکن وہ سوچ ہمیں نظر نہیں آئی اور آج ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہم گھر بیٹھے رہیں؟ کیا ہم اس سفر کی ابتدا نہ کریں؟ میں تو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں. تو یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں لوگ اور بھی ہیں جو آج ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کو ایک بہتر سفر پر لے کر چلے گا. جی نورین جنجوا جیو نیوز اسلام آباد سے. ڈاکٹر اظہر حسن، ڈاکٹر ظفر مرزا، مفتاح اسماعیل اور شاہد خان عباسی، آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک چیز پہ آپ نے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ اس جماعت کے لانچ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ہم لوگ آئین پر زور دیں گے، ہماری جماعت آئین کو فالو کرے گی اور تمام لوگوں کے نام دیں گے، ہر کیٹیگری کا جنرل، ججز، سیاستدان، عوام سب کو آئین پر چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب مرزا، میں نے کیجولی آئی تھرو دیٹ کوسچن ایٹ یو، آئی ایم ٹیریبلی سوری فار دیٹ. تو لیکن آپ کی تقریر سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ جواب تو مل گیا. جواب تو مل گیا. جی جواب مجھے مل گیا. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ایم ریئلی تھینک فار دیٹ. ریئلی ہیپی. پاکستانی عوام اس وقت سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے بن گئے. پاکستانی عوام اس وقت سب سے زیادہ اشرافیہ سے بن گئے. پاکستانی عوام اس وقت
عوام کی سیاست دیکھیں. بیٹا سوال کیا ہے؟ اس وقت سوال میرا یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی اتنی شدید ہے، آپ لوگ کیسے، کس ووٹ کے ساتھ آئیں گے، کیا دیں گے ہم، کیسے دیں گے ہم، وہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اکثر باتوں کا جواب ہم دے چکے ہیں. ہم کسی بھی، میں ذاتی طور پر ہم میں سے کوئی بھی شاید کسی بھی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا، اور نہ ہی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے. ہم اقتدار، ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہتے، لیکن ملک میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو حق کی بات کر سکیں، ملک کے مسائل کی بات کر سکیں. میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آج ہر جماعت کسی نہ کسی حکومت میں اقتدار میں ہے. کیا انہوں نے یہ بجٹ سیشن، یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی ملک کے سامنے رکھیں؟ کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے؟ صرف بات ہی کر دیتے ہیں، حل تو دور کی بات ہے. یہ وہی پرانی روایتی سیاست، وہی بجٹ کو آگے پیچھے کر دینا، کوئی اصلاحات نہ کرنا، ملک کیسے چلے گا؟ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نا، تو آگے نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو سبق ہے. ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے تو آج قبول نہیں ہے. یہ اس سفر کی ابتدا ہے جو ہمیشہ ہونے کے خلاف ہے. ہمیشہ ہوتا ہے تو آج معاملہ رک گیا ہے، اس سے آگے معاملہ چلنے والا نہیں، آپ یقین کر لیں. یہاں پہ کوئی سوال ہے؟ آتے ہیں کسی بیٹا جی. میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تعارف ہے کہ میں ایک عام پاکستانی جرنلسٹ ہوں، اور لائف میں پہلی مرتبہ میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ اٹینڈ کر رہا ہوں. میں ڈیٹا سائنٹسٹ بائی پروفیشن اور 4 انٹرنیشنل کمپنیز کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اور پاکستان میں لارجسٹ اے آئی ٹریننگ پروگرام رن کرتا ہوں. سو میں لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کروں گا جب یہ سوال کروں گا. میں یہ مان لیتا ہوں جیسا ایک عام پاکستانی کے آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ واقعی ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جواب کو سارا کامیاب ہوگی، یہ نہ مان کے ایک طرف. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی، اور لوگ ہم نے آج سارے مسائل کی نشاندہی کی ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت چند بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنالوجی. اور لیٹ می شیئر سمتھنگ ود آل آف یو کہ اگلے 5 سال میں ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مکمل طور پہ باہر جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے کریکولم کو دیکھیں، اپنے انفراسٹرکچر کو دیکھیں، اپنی پالیسیز کو دیکھیں، آپ 5 ہفتوں میں اپنا منشور، اپنا سارا پلان بنا کے ہمارے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پارٹی میں وہ کون ہے جو اس پوری ٹیکنیکل اسٹرکچر کو سمجھتا ہے، وہ اس کی پالیسی 5 ہفتے میں ہی بنا لے گا؟ اور میں یہ کیسے یقین کروں یا سمجھوں یا خود کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو تسلی دوں کہ 5 سال میں جب ہم ریس سے باہر جائیں گے اس سے پہلے یہ پارٹی آ کے ہمیں سنبھال لے گی؟ سوال آ گیا. دیکھیے عرفان صاحب، میں آپ کو مشکور ہوں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی شاید ایک بڑی تعداد ہے، اگر اکثریت نہیں ہے، جو پہلے کبھی کسی پولیٹیکل فنکشن میں نہیں گئے. یہ پہلا ان کا پولیٹیکل فنکشن ہے. تو اس لیے کچھ جو ہماری باتیں ہیں وہ اپیل کیا انہوں نے لوگوں کو. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ آپ نے صرف ایک شعبے کا ذکر کیا، ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے. اور میں نے یہ کہا کہ آج ہمارے حکمرانوں کو ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے. تو کم از کم ایک جماعت ہے جو ایک حد تک آپ کو سولوشنز دے گی. مسائل حل کرنے کا جو ڈیٹیلڈ پلان ہوتا ہے وہ ایکسپرٹس بناتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اس پر کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے. تو جو اگر آپ ٹیکنالوجی میں سولوشن، اگر آپ کا سولوشنز ہیں، ہم بالکل سننے کو تیار ہیں. ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے، میں نے پہلے کہا اس ٹیم میں جتنی ڈیپتھ ہے، آج آپ تینوں جماعتیں اکٹھی کر لیں، ان کے اندر نہ وہ پولیٹیکل ڈیپتھ نہ وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ آپ کو ملے گی. اس لیے یہ حل طلب مسئلے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے جی، لیکن آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. جی شاہد رحمان وسیع صاحب، عثمان محمد نام ہے میرا اور پبلک نیوز کے چینل اسلام آباد سے. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ہم نے وہ مناظر میں دیکھے جب آپ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہریانہ سے آپ کی ریلی ممکن ہوئی تھی اور عجیب چینج آپریشن کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کے اختلافات جو کھل کر سامنے آتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو چہرے آپ کے ساتھ موجود ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے وعدے اور دعوے کیے، لیکن آج بھی آپ کے دعووں وعدوں پر قائم ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ نظام بدلنے
پاکستان عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ تمام جو جماعتیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی، موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم ان جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ آپ کو دعوت دیتی ہیں تو کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گے؟ دیکھیں سیاست میں ہر ایک سے ڈائلاگ ہوتا ہے. آج میں تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ آج اس ملک کو سیاسی پولیٹیکل لیڈرز کو آج ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہ اپنی کرسی کو علیحدہ رکھیں، اپنی شکایات کو ایک طرف رکھیں اور اس ملک کے آگے چلنے کے راستے کا تعین کریں. میرا کوئی اختلاف مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، بالکل کوئی نہ ذاتی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسلم لیگ نون سے. میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے. میں ووٹ کو عزت ہوگی سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں، اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ مجھ میں خامی سمجھ لیں جو مرضی سمجھ لیں. باقی سیاست میں آگے چلنا ہے، ملک کو سیاسی لیڈر ہی لے کر آگے جاتے ہیں، لیکن سیاسی لیڈروں میں کیپیسٹی بھی چاہیے، سیاسی لیڈروں میں سوچ چاہیے. آج اس سوچ کا فقدان ہے. آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، دشمنی میں بدل گئی ہے. پارلیمان پچھلے 6 سال سے صرف گالی گلوچ کا مرکز ہے. وہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی، مسائل کی حل کی بات نہیں ہوتی. یہ ہماری بدنصیبی ہے. جی اویس، جی سر اویس پوچھ لو. جی پوچھ لیجیے. 1 منٹ. جی پوچھے جی جس طرح ایکسپیکٹس ہیں یا براڈ کے انہوں نے بڑی دنیا میں ترقی کی ہے، اس میں کیا اس پارٹی میں جتنے بھی پوری دنیا میں ہمارے اوورسیز ہیں سکسیسفل ہے وہ نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں امپلائڈ ہیں لیکن گڈ دیر ایوریج ہے پاکستان کے بہترین کچھ کر سکتے ہیں. جی بالکل، یہ پلیٹ فارم ہر پاکستانی شہری کے لیے کھلا ہے اور آج ہمارا ملک چل ہی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کی بنیاد پہ رہا ہے. جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ رقم آپ کو اوورسیز پاکستانیز بیچتے ہیں فارمل چینل سے، شاید اتنی رقم انفارمل چینل سے آتی ہے. تو آج آپ جو کچھ اس ملک میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں کی مہربانی ہے جو ملک سے باہر ہے. جی بچے سے تم سے آخری سوال ہوگا، تمہارا ابھی صبر کر، اس کے بعد پوچھ لیتے ہیں.